اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی، ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے ایک اور خاص پروگرام میں، جسے ہم کہتے ہیں دا مسلم لائف سٹائل، یعنی کہ وہ پروگرام جس میں ہم ایک مسلمان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، جسے اہل بیت اطہار نے ہمیں بعمل کر کے دکھایا ہے، قرآن مجید نے ہمیں ہر مقام پر نصیحت کر کے بتایا ہے، اور پروردگار عالم نے حکم دے کر سمجھایا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم ہر مومن مرد اور عورت پر گہوارے سے یعنی جھولے سے لے کر قبر تک واجب ہے۔ لہٰذا یہ علم حاصل کرنا جو ہمارے اور آپ کے لیے اتنا اہم فریضہ ہے، اسے حاصل کرنے کے طریقے، آداب دین اسلام نے کیا بتائے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے آداب استاد اور آداب طالب علم، کہ ایک استاد کو دین اسلام نے کیا فرائض بتائے ہیں اور کیا گائیڈ لائنز بتائی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک طالب علم کے لیے دین اسلام نے کیا گائیڈ لائنز بتائی ہیں۔ اس گفتگو میں میرا ساتھ اپنے علم سے آج دیں گی خواہر عظمی زہرا رضوی، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ خواہر، گفتگو کے آغاز سے پہلے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی علم ہمارے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ لیا۔ اللہ آپ کو اس کے عوض میں بہترین جزائے عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک مختصر سی حدیث، اپنے کم علم جتنا میرے پاس اللہ کے کرم سے ہے، کہ علم کا حاصل کرنا کتنا اہم فریضہ ہے عالم اسلام میں۔ پروردگار عالم نے رسول اللہ کو، اہل بیت کو حکم دیا کہ بارہا انہوں نے علم کے حاصل کرنے کی تاکید کی ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے اور ٹیچرز کے حقوق اور فرائض پر گفتگو کریں، اس سے پہلے ہم علم کے امپورٹنس کو مختصراً جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم غور کریں تو انسانی وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے، جسم اور روح، اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے، لیکن دونوں کی غذا بھی الگ الگ اعتبار سے ہے، کہ جو جسم ہے ہمارا، اس کی بھی غذا ہے کھانا، پانی، آرام، آسائش، یعنی جس کا تعلق مال سے ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ جسم کی غذا مال ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ تمام چیزیں اس تک پہنچتی ہیں، کھانا، پانی، آرام و آسائش وغیرہ۔ تو جسم کی غذا کا نام مال ہے، اسی انداز سے روح کی بھی ایک غذا ہے، اور اس غذا کا نام علم ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں روح کو اپنے سنوارنا ہے، اسے طاقتور بنانا ہے، اسے صحت مند بنانا ہے، اسے حقیقی معنوں میں غذا دینی ہے، تو اس غذا کا نام علم ہے۔ تو اب چونکہ روح کی غذا علم ہے، تو ہم اپنی روح کو تشناک کیسے رکھ سکتے ہیں علم سے محروم کر کے؟ جس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آغاز میں آپ نے رسالت مآب کی حدیث کا حوالہ دیا، تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ انسان کے لیے علم کا حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس مستحب کام ہے، سنتی عمل ہے، نہیں، واجب ہے انسان کے لیے، کیونکہ اپنی روح کو ہمیں غذا دینی ہے نا۔ تو یہ وجہ ہے، اور یقیناً جب روح کو دیکھیں غذا ملتی ہے، انسان علم حاصل کرتا ہے، تو بہت بڑا چینج آتا ہے۔ ہم ایک طرف ایک جاہل انسان کو دیکھیں جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں، جسے علم نہیں ہے، جسے اتنی معلومات نہیں ہے، اس کی زندگی، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے یا دین کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے، وہ کتنا مختلف ہوگا۔ اور ایک جو عالم ہے، جو علم رکھتا ہے، اس کو دین کو سمجھنا اور دین کو اہمیت دینا اور ان چیزوں کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھنا، ان چیزوں کے اعتبار سے بہت بڑا ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ آپ نے جتنی بھی چیزیں یہاں مینشن کی کہ اس کے بات کرنے کا سلیقہ، اس کے جو ہے وہ دین کو سمجھنے کا سلیقہ، اس میں ایک بہت اہم چیز میں اگر ایڈ کرنا چاہوں، اس کا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا انداز وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں وہ لوگ جنہیں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ، انہیں سمجھنے کا سلیقہ، ان کے درد کا احساس کرنے کا سلیقہ ہے، وہ اکثر آپ کو علماء ملیں گے، وہ پڑھے لکھے گھرانے سے ملیں گے آپ کو۔ جاہلوں کے اندر آپ کو یہ صفت کبھی نہیں ملے گی، اور ملے گی تو بھی وہ وہی والی بات ہے کہ جاہل تمہاری مدد کرنے جائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا، کیونکہ اسے خود سمجھ نہیں ہے کہ کس انداز سے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ علم کو اتنی فضیلت دی گئی۔ مولا کائنات بھی اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر فضیلت کا سر چشمہ اور ہر فضیلت کی انتہا کا نام علم ہے۔ یعنی سر چشمہ بھی علم ہے اور فضیلت کی انتہا کا نام بھی علم ہے، یعنی شروعات بھی انسان کی وہیں سے ہو رہی ہے اور علم پر ہی جا کر وہ مکمل بھی
ہو سکتا ہے. تو علم کے بغیر تو زندگی بالکل ادھوری ہے, اور بالکل یوں کہیں کہ ایک رنگ بھی نہیں اس نے اپنی زندگی میں بھرا, اور خدا تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی. جب غذا دے گا, علم حاصل کرے گا, تب وہاں تک پہنچ سکے گا. اب چونکہ یہ علم ہے تو یقیناً اس کی اہمیت ہے اور اسے حاصل بھی کرنا ہے. تو اب اس کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک علم دینے والا ہوتا ہے, ایک علم لینے والا ہوتا ہے. یعنی کہ علم دینے والا استاد ہے اور علم کو حاصل کرنے والا ایک طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے. تو اب جب یہ دونوں ہیں تو دین اسلام کس قدر پیارا دین ہے کہ ان دونوں کے فرائض آداب بھی بیان کر رہا ہے, دونوں کے حقوق کو بھی بیان کر رہا ہے. اور دیکھیں کہ یہ واقعاً بہت ضرورت ہے. آپ نے یہ بہت اچھا موضوع انتخاب کیا کہ اس پر ہم گفتگو کریں, کیونکہ اگر آج ہم سماج میں دیکھیں تو جو ٹیچر کا مقام, جو استاد کے حوالے سے شاید ہم اپنے بچپن پر غور کریں, جو ہم اپنے ٹیچرز کو جس نظریے سے دیکھتے تھے, احترام کرتے تھے, کوئی فرق نہیں تھا کہ وہ کسی غیر مذہب سے ہیں یا کیا ہے, لیکن ایک احترام ہوتا تھا, ان سے ایک ڈر ہوتا تھا, ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی. آج وہ چیزیں بہت نہ کے برابر, بہت کم ہے. یعنی ٹیچرز کو غلط ناموں سے بلایا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کے بارے میں جوک بنائے جاتے ہیں, اور پھر اس طرح سے لوگ بدزبانی کی جاتی ہے, ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. تو لیکن دین اسلام نے ہمیں وہاں پر بھی روکا ہے اور بتایا کہ یہ چیزیں کس طرح سے غلط, کیونکہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں, کچھ آداب ہیں, کچھ فرائض ہیں. تو یقیناً جب علم حاصل کرنا انسان چاہتا ہے تو علم حاصل کرنے والا, علم دینے والا, دونوں اس بات پر بھی غور کرے کہ یہ فرائض, آداب, یہ حقوق آخر ہیں کیا. بالکل, دین اسلام نے جیسے ہر چیز کا آپ کو ایک سلیقہ بتایا ہے, اٹھنے, بیٹھنے, سونے, کھانے, وہیں اس نے آپ کو ان تمام اہم چیزوں کے بھی فرائض, ان اہم چیزوں کی گائیڈ لائنز بھی بتائی ہیں, اور اسی کے لیے اس پروگرام کو ہم لے کر آئے, اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس کو بتانے کا وسیلہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو چنا. تو خواہر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا اور ایک ٹیچر کا, ہم آسان الفاظ کو استعمال کریں تاکہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس بھی, اگر بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اسے سمجھ سکیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ایک عالم, ایک ٹیچر, ان دونوں کے جو مشترکہ ایک سملر رسپانسبلٹیز ہیں, دونوں کے لیے جو سیم اسلام نے بیان کی ہیں, وہ کیا فرائض, وہ کون سی رسپانسبلٹیز ہیں؟ جی بالکل, اگر ہم غور کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر جو یکساں ہیں اور دونوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور تعلیم و تدریس کے دوران استاد اور شاگرد کے لیے اگر میں 6 چیزوں کا یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی جس پر دونوں کو توجہ دینی ہے, دونوں کو غور کرنا ہے, اور یہ فرائض بھی ہیں یا آداب بھی ہیں, اس میں بتائے جا رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی, ٹیچر کے لیے بھی, دونوں کے لیے پہلی چیز کیا ضرورت ہے؟ خلوص نیت کا ہونا. یعنی اگر استاد تعلیم دے رہا ہے اس کی نیت میں بھی خلوص ہونا چاہیے, اور جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ, اس کی بھی نیت میں خلوص کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ خلوص سے ہی ہر ایک چیز ہے, نیت پر ہی ہر ایک چیز کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اب اگر خلوص نیت ہی رخصت ہو جائے اور پھر انسان اٹھے تو وہ تمام چیزیں بیکار سی نظر آئیں گی. تو اولاً خلوص نیت ہے کہ اس کی طرف انسان کو جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے رسول خدا بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, لہٰذا ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا. تو چونکہ نیت کے اعتبار سے ہی بدلہ ملے گا نا, تو اتنی بڑی چیز کی علم حاصل کرنا, کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان جاتا ہے, فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, جو علم دیتا ہے اس کی طرف سے کتنا زیادہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں. تو دونوں کے لیے اتنی زیادہ اللہ نے جو ہے تحفے رکھے ہیں, فضیلتیں رکھی ہیں, تو دونوں کو اپنی نیت کو جو ہے خالص کرنا ہوگا. نیت پہ بہت اچھی بات یاد آ گئی, پتہ نہیں ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں, بہرحال کہ روز محشر جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک طرف جب زاہدوں کے اور عابدوں کے تمام اعمال ڈالے جائیں گے تو اچانک جب آواز آئے گی کہ اب نیتیں تولی جائیں, تب پتہ چلے گا کہ در حقیقت کس کے اعمال کتنے وزنی ہیں. اور یہی علم کے لیے بھی ہے کہ ہم اگر اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ کسی کو پست کر دیں گے, کسی کو رسوا کر دیں گے, کسی کے آگے اکڑ کر چلیں گے, تو پھر اس کی کوئی فائدے نہیں ہوں گے. وہ شاید چند دن کا فائدہ دے جائے, جو انسان کو لگے گا کہ شاید ہم انہیں حقیر کر دیں گے یا غرور میں, لیکن وہ چند دن کا فائدہ ہوگا, چند دن کی خوشی ہوگی. لیکن کبھی بھی کسی بھی گناہ میں یا کسی برائی میں کبھی خوشی نہیں ہوتی, برکت نہیں ہو سکتی ہے. تو خلوص نیت پہلی شرط ہے, اور یہ فرائض و آداب میں سے دونوں کے لیے, ٹیچر کے لیے بھی, اسٹوڈنٹ کے لیے. پھر دوسری چیز کیا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ علم و عمل. یعنی کہ دوسرا فریضہ استاد اور شاگرد دونوں کے لیے ہے کہ جو تعلیم دے یا جو علم حاصل کر رہا ہے, دونوں جو ہیں عمل کے میدان میں بھی آئیں, یعنی جو کچھ سیکھ رہے ہیں یا جو سکھانے والا ہے وہ خود بھی عمل کرے.
اگر ایک ٹیچر ہے جو یہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو خدا نے کہا ہے، جھوٹ کی مذمت کی ہے، اور جھوٹ جو ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان بہت برائیاں کرنا شروع کرتا ہے، سب کچھ بیان کر رہا ہے. فون آ گیا، بجنے لگا، اس نے فون اٹھایا، کہا کہ بھائی کسی نے پوچھا کتنی دیر میں آؤ گے یا کہاں پر ہو، کہا کہ نہیں بس آپ کے گھر کے پاس پہنچنے والے، تھوڑی دیر میں پہنچے. فون رکھ دیا. اب اس طالب علم نے کیا سوچا؟ یہی سوچے گا نا کہ ہمارے استاد تو خود جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں کچھ اور جاتا ہے، کیا کچھ اور جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں بھی وہی اپلائی کرے گا، اور وہ چیز اس پر اثر نہیں کرے گی. تو سکھانے والے کے لیے، ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے کہ علم اور عمل، جو کچھ بھی علم اس کے پاس ہے اس پر وہ بھی عمل کرے، اور جو طالب علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی عمل کے میدان میں آئے. اور اس حوالے سے دیکھیں مولا کائنات بھی بیان فرماتے ہیں العلم بالعمل، علم کا تعلق عمل سے ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بس علم حاصل کر کے آپ بس فری ہو گئے، نہیں، عمل کے میدان میں آنا ہے، اس لیے آپ علم حاصل کر رہے ہیں. وہی ظاہر سی بات، ہم نے آغاز میں دیکھے جاہل اور عالم کی بات کی. جاہل چونکہ عمل نہیں کرتا اس لیے تو پست مانا جا رہا ہے، اور عالم جو ہے وہ علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، عمل کر کے کرتا ہے نا. تو یہ شرط ضروری ہے. اس کے آگے شاید یہ حدیث ہے بھی نا کہ علم جو ہے وہ عمل کا محتاج ہوتا ہے. بالکل، عمل جب ہوتا ہے تو علم باقی رہتا ہے، وگرنہ عمل نہیں ہوتا ہے تو علم لوٹ جایا کرتا ہے. بالکل. تو اب تیسری چیز کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ وہ ہے غرور سے پرہیز کرنا. یعنی کہ نیت کو ہم نے خالص کر لیا، اس کے بعد عمل کے میدان میں بھی آ گئے. اب جب عمل کے میدان میں آئے، ہماری نالج میں اضافہ ہوا، کچھ معرفت ہونے لگی، تو ایسا نہ ہو کہ غرور پیدا ہو جائے. اور یہ بات دونوں پر اپلائی ہوتی ہے کہ ٹیچر بھی یہ غرور نہ کرے کہ مجھے تو اتنا کچھ معلوم ہے، یعنی استاد اس بات پر مغرور نہ ہو جائے، اور طالب علم بھی سیکھنے کے بعد یہ مغرور نہ ہو جائے کہ میں تو وہ کچھ سیکھ رہا ہوں جو کوئی اور نہیں سیکھ رہا. تو دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ مغرور نہ ہو وہ اپنے علم پر. اور پھر چوتھی چیز جو ہے وہ ہے توکل بنائے رکھیں. یعنی کہ قرآن مجید کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. تو یہ کبھی بھی نہ خیال کرے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ قوت ہماری ہے، اتنی طاقت ہماری، اتنا اچھا ہمارا ذہن ہے، ہم تو سب فٹافٹ سیکھ لیں گے. یا استاد یہ سوچے کہ جیسا میں پڑھا رہا ہوں اس ایریا میں کوئی ایسا ٹیچر نہیں، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی ایسا معلم نہیں ہے. تو یہ دونوں کے لیے ہے کہ دونوں توکل اللہ پر رکھیں کہ جو کچھ بھی قوت ہے، طاقت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہے تو بھی ذہنوں کو جو ہے بالکل بلینک کر دے، انسان بولنا چاہے بول نہ سکے، کہنا چاہے کچھ کہہ نہ سکے، اظہار نہ کر سکے. یہ تو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے یہ سب. کتنے ایسے ایگزامپل کہ ہم کیا کچھ تیار کر کے کہیں پہنچے تھے اور پھر جب بولنے بعض دفعہ زبانیں بند ہو جایا کرتی ہیں. تو توکل بنائے رکھیں، یہ چوتھی شرط ہے دونوں کے لیے. پانچویں شرط ہے تقوی اور اصلاح نفس. یعنی کہ یہاں پر دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت کا میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ 282 کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تم کو علم عطا کرے. یعنی جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے خدا علم میں اضافہ کرتا ہے. تو استاد ہو یا طالب علم ہو وہ اپنے علم سے فریب نہ کھائیں، تقوی اختیار کرے. بہت سے راستوں کے ذریعے ابلیس جو ہے ورغلانا شروع کر سکتا ہے. ابلیس ہی بس میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا جیسے ہی آپ نے یہ کہا نا، یہ والی جو بالکل کہ علم جو ہے وہ ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. علم کسی کے پاس بہت سارا آ جائے ضروری نہیں اس کے پاس ہدایت بھی آ جائے. ابلیس کے پاس کتنا علم تھا، کتنا بڑا عبادت گزار تھا، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا. تو یعنی کہ علم جب آ جائے تو پھر توکل کا ہونا کتنا ضروری ہے، تبھی وہ علم بابرکت ثابت ہوگا. بے شک. اور جب توکل ہوگا تبھی تقوی کی طرف بڑھے گا، اور تقوی آ گیا تو علم اس کا سیکیور ہو گیا، سیف ہو گیا، تو اب اس میں خطرے نہیں آ سکیں گے. تو اس چیز کی طرف ہمیں اپنی توجہ دینی، اصلاح نفس کرتے رہنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے. اور ایک چھٹی اور آخری چیز، یوں تو ہے بہت سی چیزیں لیکن چھٹی چیز کی نیک اخلاق. یعنی ٹیچر کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، تاکہ جب اخلاق اچھا ہوگا تو اسٹوڈنٹ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اسٹوڈنٹ کا بھی اخلاق اچھا ہو تاکہ ٹیچر کو اسے پڑھانے میں لطف آئے، اس کا بھی دل چاہے کہ وہ اسے پڑھائے. اور اخلاق کے حوالے سے تو کتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، ورنہ اگر آپ بد مزاج یا سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر انسان جو سنگ دل ہے یا جو بد مزاج ہے اس کے پاس لوگوں کا درد لے کے نہیں آتے، بالکل درد نہیں لے کر آتے. کچھ وقت کے لیے شاید اس کے ڈر سے، خوف سے، یا یوں کہیں کہ آسان جو ایک زبان میں سماج کی کہ ایک چاپلوسی کی بنا پر شاید اس کے پاس لوگوں کا مجمع ہو، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اگر بد مزاج ہے تو لوگ اسے دل ہی دل میں چاہتے ہیں کہ اس سے دور رہا جائے، کنارہ کشی اختیار کریں.
تو نیک اخلاق دونوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے اسٹوڈنٹ ہو. یوں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اگر ہم غور کرنا چاہیں تو رسالۃ الحقوق میں بہت ہی پیارے طریقے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کی وضاحت کی ہے. لیکن یہ کم از کم یہ 6 وہ نکات ہیں جو دونوں کے لیے برابر ہیں کہ دونوں کو ہی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اگر خواہ اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے بات کریں، ایک اسٹوڈنٹ جب اپنی ٹیچر کی خدمت میں پیش ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو ایک استاد کی کیا حقوق ہیں جن کا خیال اس اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے کہ جب آپ کسی ٹیچر کے پاس ہیں تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنے کے لیے دین اسلام نے بالخصوص آپ کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ کے استاد کے یہ تمام حقوق ہیں جن کا خیال آپ کو رکھنا ہے. یعنی ان شارٹ اگر ہم کہیں تو ٹیچر کے حقوق کیا ہے اور اسٹوڈنٹ کے فرائض کیا ہیں؟ جی بالکل. یہ وہ لوگ تو ضرور سنیں جو اپنے استاد کا مذاق بنایا کرتے ہیں یا معلم کو اہمیت نہیں دیتے یا اس طرح سے عزت نہیں دیتے. استاد چاہے وہ ہمیں دنیاوی علم دے رہا ہے یا اخروی علم دے رہا ہے، یقیناً وہ عزت کے لائق ہے اور قابل احترام ہے. یہ خدا کا حکم ہے، اور خاص کر جو ہماری آخرت کو سنوارنے والا عالم ہے، جو معلم ہمارا ہے، تو یقیناً اس کے لیے تو اور بھی ذمہ داریاں بڑھ جایا کرتی ہیں. لیکن پھر بھی جو ہماری دنیا کے اعتبار سے بھی تمام چیزوں کو ہمیں سکھا رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے کچھ فرائض ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے. استاد کا حق اگر ہم دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے معلم اور استاد کے جو حقوق بیان کیے ان کا خلاصہ ایک پیش کرنا چاہوں گی کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ استاد کا حق یہ ہے کہ استاد کی تعظیم و تکریم کی جائے. سب سے اولاً تعظیم کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ استاد کی تعظیم و تکریم کی جائے. پھر دوسری چیز ہے تحصیل علم کے سلسلے میں استاد سے مدد لینا، مدد لی جائے. پھر استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے دل کو آمادہ کرنا، اپنے دل کو بھی آمادہ کیا جائے کہ ہمیں اس استاد سے علم حاصل کرنا ہے. اپنی آواز کو استاد کی آواز پر بلند نہ کرنا، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. اپنی آواز کو استاد کی آواز پر بلند نہ کرنا. جب اس سے سوال کیا جائے تو اس سے پہلے جواب نہ دینا، یہ چیزیں بھی ہیں. پھر استاد کے سامنے کسی سے بات نہ کرنا، یعنی پھر استاد کو یہ نہ لگے. دیکھیں کتنی باریکی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر استاد کے سامنے ہم ہیں اور وہ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں اور وہ ہم سے متوجہ ہیں ہماری طرف جو ہے اور ہم کسی اور کی طرف، تو یہ بھی ایک توہین کی طرف مانا جاتا ہے. تو یہاں پر روکا گیا کہ استاد کے سامنے کسی سے بات نہ کرنا، استاد کی غیبت نہ کرنا، استاد کی بدگوئی کی جائے تو اس کا دفاع کرنا، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. اچھا، استاد کے سامنے کسی سے بات نہ کرنا یہ آج کے دور میں مجھے لگتا ہے موبائل فونز کے اوپر بھی اتنا ہی لازم ہے. آج آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے، موبائل کی طرف بالکل ہم سامنے ہمارے کوئی نہیں ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، مگر ٹیچر ہمیں درس دے رہی ہے، ہم جو ہے وہ میسیجز میں کسی سے بات کر رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، یہ بھی توہین میں شمار ہوتا ہے. جی تو پھر اس کے بعد ہے کہ استاد کے عیوب کو چھپانا. اگر اس کا کوئی عیب ہمیں پتا ہے تو ویسے بھی عام انسان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے خداوند عالم ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس پر پردہ ڈالتا ہے. اور استاد کے حوالے سے بھی اس چیز کے لیے بیان کیا گیا کہ استاد کے عیوب کو چھپانا، اس کے فضائل اور مناقب کو آشکار کرنا، اس کی جو بھی اچھائیاں ہیں اسے، یعنی کہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں ہمارے استاد، اسے لوگوں کو بھی عام کرو، اسے آشکار کرنا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی اچھی باتوں کو، ان کا مزاج ایسا ہے، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ تمام چیزیں بھی لوگوں کو بتایا جائے، یہ بھی آداب ہے. پھر استاد کے دشمن کے پاس نہ بیٹھنا اور استاد کے دوست سے دشمنی نہ کرنا، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالۃ الحقوق میں بیان کی ہیں. اور ان پر اگر انسان غور کرے تو واقعا علم میں اور اسے مزہ آنے لگے، استاد کی طرف اس کی اٹینشن اور زیادہ ہو جائے. اور اسی لیے یہ تمام حقوق بتائے گئے ہیں کہ ہم جب ان پر عمل کر کے علم حاصل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک لائن بھی جو ہم نے پڑھی ہوگی وہ کتنی بابرکت ثابت ہوگی. ورنہ تو لوگ ڈگریاں لے کے نکلے جا رہے ہیں اور ہم معاشرے کا عالم دیکھ رہے ہیں، اخلاق میں ہی تبدیلی نہیں آتی، باقی چیزیں تو بہت، کیونکہ ان چیزوں پر عمل نہیں کیا جاتا. کہنے کو تو ڈگریز ہیں ہمارے پاس مگر ہم علماء میں نہیں شمار ہو سکتے. بہرحال اگر ہم اس کے دوسرے پہلو کی بات کریں خواہ کہ ایک استاد کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ہم صرف بچوں کو ہی اکثر جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا ٹیچر کی عزت کیجیے، ٹیچر کا احترام کیجیے، مگر بعض دفعہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال ٹیچرز نہیں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ غلطیاں کرنے لگتے ہیں. تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیچرز کو بھی، استاد کو بھی بتایا جائے اور وہ بھی ان باتوں سے آگاہ ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں. تو ایک استاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اور ایک طالب علم کے کیا حقوق ہیں جس کا خیال استاد کو رکھنا چاہیے. جی بالکل، جہاں بات ہم کر رہے ہیں کہ استاد کے حقوق کی ہم نے بات کی ہے، اس چیزوں کا خیال کرنا ہے ایک طالب علم کو،
تو وہیں پر ایک استاد کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے جب وہ اپنے طالب علم کو علم دے رہا ہے. تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے طالب علم کے بھی چند حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو علم استاد نے حاصل کیا ہے وہ خدا کے لطف سے ہے، ذاتی طور پر اس کا کچھ نہیں ہے. یہ امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر یہ غرور نہ پیدا ہونے پائے کہ میرے پاس اتنا علم ہے لہٰذا یہ اسٹوڈنٹ میرے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ تو بڑے معمولی سے ہیں، یہ تو کچھ نہیں جانتے ہیں. تو یہ چیزیں پیدا نہ ہونے پائے اس کے اندر کہ ایک مغرور ہو کر کے اور کہ بس فخر کرتا رہے اپنے آپ پر. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو اس سے باخبر کی جا رہی ہے ایک استاد کو وہ یہ کہ جو کچھ بھی اس کے پاس علم ہے وہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، تو ذاتی طور پر اس کا کچھ نہیں ہے. دوسری چیز کہ علم و حکمت میں استاد دوسروں کا خزانچی ہے، لہٰذا امام بیان فرماتے ہیں کہ علم و حکمت میں استاد دوسروں کا خزانچی ہے، لہٰذا علم تقسیم کرتے وقت مہربانی اور خندہ پیشانی سے پیش آئے. کیا بات ہے، یعنی کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، خزانچی ہے، اور جب تقسیم کر رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ میں علم تو بہت مہربانی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ سے پیش آئے، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر کے جو ہے پیش آئے. تو جب اس انداز سے ٹیچنگ ہوگی، پڑھایا جائے گا تو بچوں کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، سیکھنا چاہیں گے اور زیادہ سیکھنے کی ان کے اندر جو ہے جستجو پیدا ہوگی. تیسری چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ استاد طالب علم میں علم خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے. یعنی یہ نہیں کہ بس اتنا ہی ہمیں بتانا ہے، نہیں، اگر کچھ اور باتیں جو اس کے ذریعے سے بچہ اور اسے بہتر طریقے سے اس موضوع کو سمجھ سکتا ہے، کچھ ایسے اگزامپلس ہیں، کچھ اور مثالیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، انہیں بھی بتائیں. یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عالم ہو جائے گا، ہم پڑھا دیں گے تو اس لیے وہ روک لیا کرتے ہیں کہ نہیں. وہ دنیاوی ایک کیپٹلسٹ کوٹ بھی ہے کہ نیور ٹیل دیم ایوری تھنگ دیٹ یو نو، یعنی دوسروں کو ہر چیز مت بتا دو جو تمہیں پتا، تبھی تم ٹاپ پہ رہو گے، جبکہ دین اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور یہ علم کے اعتبار سے تو بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ علم جتنا زیادہ لوگوں کو، بلکہ علم کی زکوٰۃ ہی یہی ہے کہ لوگوں میں بانٹا جائے. تو علم خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے استاد. پھر استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جو طلباء یعنی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شائستہ اور بہترین طریقے سے تعلیم دے تاکہ ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہو، اور استاد کی سختی اور بدخلقی اور غصے سے اسٹوڈنٹس کی امنگ پر اوس پڑ جاتی ہے، اور کبھی تو وہ انہی باتوں کی وجہ سے تعلیم کو چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو یہ تمام باتیں بھی بتائی گئیں جو حق ہے ایک اسٹوڈنٹس کا کہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ٹیچر پیش آئے، اچھے طریقے سے سمجھائے، کنجوسی نہ کرے اسے علم دینے میں. جو جستجو کنجوسی پر ایک اور چیز بہت اچھی یاد آ گئی کہ امیر المومنین سے جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ مال بہتر ہے یا علم، مال بہتر ہے، مولا نے بہت اچھا جواب دیا کہ مال سے بہتر علم اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اس لیے انسان کنجوسی کرتا ہے، مگر علم تو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، تو اس کو بانٹنے میں کنجوسی کیسے؟ بالکل نہیں. یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہمارا اسلام بتا رہا ہے، اور اس پر عمل کر کے ایک بہترین اسٹوڈنٹ، ایک بہترین ٹیچر بنا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، بہت ہی اچھی گفتگو رہی. اور مجھے لگتا ہے کہ صرف اسکولز میں یا کالجز میں یا ٹیوشنز میں ہی ہم جو ہے وہ، یا پھر اپنے مدرسوں میں ہی ہم صرف طالب علم نہیں ہوتے ہیں، زندگی میں ہر مقام پر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، جس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال اس وقت بھی رکھنا چاہیے کہ ان سے ہمارا اخلاق اچھا ہو، ان سے ہمارے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے ہر مقام پہ ہم ہر کسی کو کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں، تو ان سے ہمارا اخلاق کیسا ہو، ان سے ہم کیسے ڈیل کریں. اس لیے اس ایپیسوڈ کو لائے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر کہ آپ نے اس کو ہمارے لیے اتنا آسان کیا. جزاک اللہ. ناظرین محترم، دا مسلم لائف اسٹائل کا ہمارا یہ ایپیسوڈ جہاں ہم نے ایٹیکٹس آف گیننگ نالج، ایٹیکٹس آف گیونگ نالج پر گفتگو کی کہ دین اسلام علم حاصل کرنے کے کیا آداب بتاتا ہے، اور علم کو تقسیم کرنے کے، علم کو سکھانے کے کیا آداب بیان فرماتا ہے، کہ ہم زندگی میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے جھولوں سے لے کر اپنے قبر تک طالب علم ہوتے ہیں، اپنے جھولوں سے لے کر اپنے قبر تک علم پہنچانے والے ہوتے ہیں. ان دونوں ہی مراحل میں ہم اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کے آداب کو جان کر ان پر عمل پیرا ہوں، تاکہ جو علم ہم دوسروں کو دے رہے ہیں وہ بھی ہماری کامیابی کا سبب بن جائے، اور جو علم ہم دوسروں سے سیکھ رہے ہیں وہ بھی ہماری آخرت کو کامیاب بنا دے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے دا مسلم لائف سٹائل میں، اور کوئی طریقہ کار اور کوئی زندگی کا سلیقہ لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں نوازیے اپنی دعاؤں سے. فی امان اللہ.